إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی کے بعد، اس کے محبوب پر درود و سلام کی برکات اور برسات کے بعد، عزیز بھائیوں، مختصر وقت کے لیے آپ حضرات سے انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ کے اندر ہمسایوں کے حقوق کا تحفظ، اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ ہم مالک الملک سے مالک کی عرض و سما سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل بات عمل کی ہے۔ یہ آیات سورہ نساء کی 36 نمبر پر ہیں، جن میں اللہ مالک الملک نے اپنی عبادت کے ساتھ شرک سے اجتناب کرتے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی ہے، قریبیوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، ہمسایوں پڑوسیوں کے ساتھ، ہم سفر تھوڑی دیر ہم سفر ہونے والے ساتھیوں کے حقوق جو ہے بیان کیے۔ اور کس قدر خوبصورت حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو روایت کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، کہ فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ بخاری و مسلم کی یہ روایت کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے ہمسایوں کے متعلق اس قدر زور دیا، اس قدر وصیت کی، اس قدر بار بار کہا کہ میں نے یہ گمان کر لیا کہ اب یہ لوگ میری وراثت کے کہیں حصے دار نہ بن جائیں۔ اتنا حقوق اور اتنا حق اللہ پاک نے بیان کیا۔ ہم مغرب کی طرف تو دیکھتے ہیں کہ دیکھو جی وہ یوں کر رہے ہیں، وہ یوں کر رہے ہیں، وہ صرف دن منانے کی حد تک ہے۔ ان کے ہاں تو پہاڑوں کا دن بھی منایا جاتا ہے۔ 8 مارچ کو مستورات کا عالمی دن بھی منایا جاتا ہے، 1 مئی کو مزدوروں کا یوم جو ہے مزدورہ بھی منایا جاتا ہے۔ وہ دن منا کر سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا کام پورا ہو گیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور مکمل کمپلیٹ وحی کا ایڈیشن ہمارے پاس موجود ہے، اور اس میں صرف دن منانا نہیں ہے، کام پر زور دیا گیا کہ تم ان کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ یوں معاملہ کرو۔ ہاں جی، نماز روزہ تو کرو لیکن یہ معاملہ بھی یوں کرو، صرف دن منانے کی حد تک نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے کہ وہ بندہ ہی مومن نہیں ہے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ ہاں جی، ایک صحابی کہنے لگے قیل ومن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون بندہ مومن نہیں ہے یا رسول اللہ؟ آپ 3 مرتبہ فرما رہے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، بخاری و مسلم، کہ وہ بندہ جس کے ہمسائے اس کے ظلم اور زیادتیوں سے بچے ہوئے نہ، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ یعنی جو ہمسایوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، ظلم اور زیادتی کرتا ہے، ان کے حقوق پر ڈاکہ اور غصب کرتا ہے، تو وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ بتاؤ۔ معجم الکبیر الطبرانی کی روایت کے مطابق جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کسی اپنے ایک بھائی کے کام آ جاؤں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنی اس مسجد میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں۔ 1 مہینے کا اعتکاف کروں، یعنی 1 مہینے کا اعتکاف کروں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ میں کسی بھائی کے، کسی پڑوسی کے، کسی یتیم اور مسکین کے کام آ جاؤں جو ہے، اللہ اکبر اللہ، یہ بات مجھے زیادہ محبوب ہے 1 مہینے کے اعتکاف سے۔ دیکھیے کس قدر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق کی بات کی۔ اور طبرانی کی ہی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھی صحابی آئے اور کہنے لگے حضور میرا ہمسایہ مجھے بڑا تکلیف دیتا ہے، بڑا مجھے پریشان کرتا ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی، لیکن وہ متعدد بار آتا رہا، متعدد بار شکایت کی، یا رسول اللہ وہ باز ہی نہیں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر تم اپنے گھر کا سامان باہر نکال کر گلی میں رکھ دو، اپنا سامان باہر نکالو۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، اور جو لوگ
اس راستے سے گزرتے تھے لان تان کرتے تھے کہ کیا مسئلہ ہے؟ ہاں جی، وہ بندہ کہتا کہ مجھے اس نے تکلیف دی ہے لہٰذا میں نے احتجاجاً جو ہے اپنا سامان باہر نکالا ہوا ہے۔ اب وہ بندے جو ہے گزرنے والے ساتھ پڑوس والے لعنت ملامت کرتے کہ یار تو نے اس ایذار انسانی سے توبہ کرو نا، اس بھائی کا دل مت دکھاؤ جو ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حتیٰ کہ وہ اتنا زج ہو گیا کہ وہ آگے کہنے لگا کہ بھائی اپنا سامان اندر رکھو، میں آئندہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں۔ یعنی اس طرح اس حد پر بھی جانے کی جو ہے اللہ کے حبیب نے اجازت دی ہے کہ کوئی ہمسایہ پڑوسی آپ کو تنگ کرتا ہے تو آپ اپنا احتجاجاً اپنا سامان باہر نکال کر اس احتجاج کو ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے، ابن حبان کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سعادت کی 4 راہیں ہوتی ہیں، 4 پوائنٹ ہیں سعادت والے۔ کیا ہے جی؟ اربع من السعادہ المرأۃ الصالحہ، جس بندے کو نیک بیوی مل جائے نا یہ اس کی سعادت کے لیے کافی ہے۔ والمسکن الواسع، جس کو کھلا کشادہ گھر مل جائے تو یہ بھی اس کی خوش بختی کی علامت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر والجار الصالح، نیک ہمسایہ نیک پڑوسی جسے مل جائے تو یہ بھی اس کی بندے کی سعادت کے لیے تیسرا سبب ہے، تیسرا فیکٹر ہے۔ ہاں جی، والمرکب الحنی، اور فرمایا کہ اگر کسی بندے کو اچھی سواری مل جائے نا، ہاں جی، جو اسے وقت پر کام پر پہنچائے، دکھ سکھ میں ساتھ دے، ہاں جی، راستے میں نہ کہیں پنچر ہوئے، اچھی سواری صاف ستھری سواری سے مل جائے تو یہ بندے کی سعادت کے لیے 4 راہیں، 4 اسباب، 4 فیکٹر اللہ کے حبیب نے بتائے ہیں کہ جسے نیک بیوی مل جائے، اور جسے کشادہ اور کھلا گھر مل جائے، جسے نیک ہمسایہ مل جائے، اور جس کو بھائیوں اچھی سواری مل جائے، صاف ستھری سواری مل جائے، تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے یہ بندہ جو ہے سعادت مند ہے، خوش نصیب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بھائیو ہمیں ہمسایوں کے مابین ہدیے تحفوں کی جو ہے اللہ اکبر جو ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم بیش قیمت اور مہنگے تحفے دیں، بلکہ ہلکے پھلکے۔ ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ جب تم ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تم شوربہ والی کوئی سالن یا ہنڈیا پکاؤ تو تم اب اس میں پانی زیادہ ملا لیا کرو، تاکہ وہ شوربہ زیادہ ہو جائے گا اور بہت سارے ہمسایوں کو دینے میں ہاں جی اس میں دقت اور پریشانی کا سبب نہیں بنے گا۔ لہٰذا جو ہے حقیر بھی نہ سمجھے، جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے وہ بھی حقیر نہ سمجھے، حتیٰ کہ بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو، بکری کا پاوا ہی کیوں نہ ہو، بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ کوئی بکری کا پایا ہی کیوں نہ دیا جائے جو ہے بخاری کی روایت کے مطابق جو ہے۔ اور بھائیو وہ بندہ تو شعب الایمان کے اندر آتی ہے نا حدیث، وہ بندہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ مومن ہی نہیں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ اب یہ حدیث بیان کی جا رہی کہ جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ خود پیٹ بھر کر کھا لے وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جاع، کہ جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ بندہ پیٹ بھر کر کھائے وہ بندہ مومن ہے۔ اللہ، صحابہ کرام کس قدر اس پر جو ہے کام کرتے تھے بھائی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے تو بکری کا اچھا سے اچھا پیس جو ہوتا تھا نا، صاف ستھرا ٹکڑا، اپنے گھر والوں کو بھی پابند کرتے کہ میرے یہودی ہمسایہ کو ضرور جو ہے بکری کا کوئی حصہ جو ہے دیا جائے، اور پہلے دیتے تھے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے، روایات کے اندر، کہ وہ پہلے دیتے تھے، پہلے سب سے پہلے اپنے یہودی کو، پڑوسی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ نیکی اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اور اس کی اتنی تاکید کی اللہ کے حبیب نے۔ ابی داؤد کی یہ روایت جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، فرماتے کہ میرے محبوب نے تاکید کی کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرو جو ہے، اور میرا ہمسایہ یہودی ہے اور سب سے پہلے اپنی بکری کا گوشت میں اس کو جو ہے پہنچاؤں گا۔ ہاں جی، میرے محبوب نے فرمایا کہ کہیں ہمسایہ تمہاری وراثت کے حصہ دار نہ بن جائے۔ آج تو ہمسایہ کو سلام ہی کرنا گوارہ نہیں کرتا، بے بنیاد باتوں پر آپس میں یوں جھگڑا اور یوں فساد اور یوں اس کے ساتھ جو ہے کٹ آف، اور جو ہے یوں ان کے ساتھ جو ہے محبتوں کا فقدان ہے۔ اللہ معاف فرمائے، یا کہہ لیجیے کہ ٹائم کی کمی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
کوئی صحابی آ کے کہتے ہیں کہ حضور وہ فلاں عورت بڑی نیکوکار ہے، بڑی تہجد گزار ہے، اور بڑی نوافل کی اور ذکر و اذکار کی بڑی شغل رکھتی ہے، بڑا پسند رکھتی ہے، جو ہے اس کی خیرات کا، نمازوں کا بڑا چرچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، وہ آگے کہا گیا کہ وہ اپنے زبان سے اپنے ہمسائوں کو بڑا دکھ دیتی ہے، وہ گالم گلوچ کرتی ہے، جھگڑا فساد کرتی ہے ہمسایوں کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فہی فی النار، وہ جہنم کے اندر، یعنی ہمسایوں کا اس قدر بھائیوں پروٹوکول اللہ کے حبیب نے بیان کیا، اور دین اسلام کے اندر ان کا اتنے حقوق اور جو ہے اتنی خیر خواہی کا جذبہ دیا جا رہا ہے کہ جو ہے فرمایا اس کے نماز، روزے، ذکر اذکار، صدقہ خیرات جو ہے وہ کل عدم ہے، اور فہی فی النار فرما کے اللہ کے حبیب نے فرمایا جو ہے ہاں جی اللہ اکبر کہ وہ نمازیں کم پڑھتی، صدقہ کم دیتی، حتیٰ کہ پنیر کے ٹکڑے ہی خیرات کر دیتی، لیکن زبان سے اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دیتی، زبان سے اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دیتی، ہاں جی بہت ساری نمازیں نہ پڑھے، بہت سارے صدقہ خیرات نہ کرے، اور بہت سارا جو ہے نیکیوں کا ذخائر جو ہے اس کے پاس نہ بھی ہوں، تب بھی وہ جو ہے تھوڑا سا پنیر کا ٹکڑا دے دے، لیکن وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ ہمسایوں کے ساتھ اس قدر ترحم کا معاملہ اور شفقتوں کا معاملہ، محبتوں کا معاملہ جو ہے، ان کی دیکھ بھال کا معاملہ جو ہے، اللہ اکبر اللہ کی حبیب۔ اور وہ حدیث پاک تو بڑی زبان زد عام ہے نا، جس کے اندر اللہ کے حبیب نے فرمایا اتدرون ما المفلس۔ ہم بھائیو اس حدیث کو بڑا فراموش کر بیٹھے ہیں۔ فرمایا اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو کہ تم غریب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ بندہ جس نے قد شتم ھذا وقذف ھذا، اس پر بہتان مارا، اس پر تہمت لگائی، اس کو گالی دی، اس کو مارا، ہاں جی اس کا اکل مال ھذا، اس کا مال کھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خون بہانے والا، مال کھانے والا، وہ لوگوں کو مارنے والا، گالم گلوچ کرنے والا، فرمایا اللہ اکبر یہ میری امت کا غریب ہے کہ اس کے پاس نیکیاں بہت ہوں گی، لیکن لوگوں کو اس کی نیکیاں جو ہے تقسیم کر دی جائیں۔ تو بھائیو یہ ایمان کی تکمیل ہے، لازمی راستہ ہے، لازمی شرط ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ ہم صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے، باتوں کے بچوں کے ساتھ تھوڑی سی تو تکار ہوئی، لڑائی فساد ہوئی، وہ بڑھتا بڑوں کے اندر آ جاتا ہے، اور پھر یوں یا پھر جو ہے کوئی چھوٹی موٹی باتوں پر بھی کہ آپ نے پانی کیوں ڈال دیا ہمارے دروازے کے آگے، یا کوڑا کیوں ڈال دیا، یا اس طرح کی اتنی حقیر باتوں پر ہم آپس میں پڑوس والے آپس میں ہمسائے اس قدر جھگڑ جاتے ہیں، لڑ جاتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ کی جو ہے بات عدالت اور کچہریوں تک آ جاتی ہے، صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ اور بھائیو شیطان بھی نئے نئے روپ کے ساتھ، نئے نئے وساوس کے ساتھ جو ہے اللہ اکبر اسلام کے اعلیٰ عرفہ معیار اور ضابطے جو اسلام نے مقرر کیے ہیں وہ ہم سے چھڑوا دیتا ہے، اور جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسانی دماغوں کے اندر وسوسے ڈال کر جو ہے ہاں جی شیطونگڑے جو ہے ہمیں جو ہے اللہ معاف فرمائے آپس میں لڑائی جھگڑے پر جو ہے کرتے۔ اور بھائیو اسلام ایسا عظیم جو ہے دین جو ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جانوروں کی خیر خواہی کی بات کی ہے، وہاں پر جو ہے اللہ اکبر جو ہے ما زال جبرائیل ہاں جی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا مجھے کہا حتیٰ ظننت انہ سیورثہ، مجھے یہ گمان ہو چلا کہ یہ میری جائیداد کے وارث نہ کہیں بنا دیے جائے۔ حالانکہ بھائیو وارث کوئی نہیں ہوتے ہیں، وارث تو ورثاء ہوتے ہیں، مرنے والے کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں، ان کو جو ہے ان کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے، لیکن اتنا یعنی ان کا حق بتلایا کہ جو ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کہیں یہ میری جائیداد کے وارث نہیں۔ ہم اس بات کو جو ہے بھائیو کمر کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، حالانکہ بتایا ہے اتدری ما حق الجار، تم جانتے ہو کہ ہمسایوں کا کیا حق ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جب وہ تم سے مدد مانگے تو اس کی مدد کرو، جب وہ قرض طلب کرے تو اس کو قرض دو، اور پھر جب وہ محتاج ہو اس کی حاجت روائی کرو، اسے جب ضرورت ہے بیمار ہو جائے عیادت کرو، مر جائے اس کے جنازہ کے اندر شامل ہو جاؤ، یعنی وہ کوئی تم سے اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت پر انہیں صبر اور تسلی و تشفی دو، جب انہیں کوئی اچھی چیز ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر اسے مبارکباد دو،
یہ ہمسایوں کے حقوق ہیں۔ اس کے ساتھ اس کے سامنے اونچی عمارت نہ کھڑی کرو کہ کہیں اس کی ہوا رک جائے اور اس کا روشنی رک جائے جو ہے، یعنی ہاں البتہ اگر وہ اجازت دے دے تو پھر جو ہے اپنی عمارت کو اونچا کیا جا سکتا ہے۔ تو عزیز بھائیو، یعنی اس قدر انسائکلوپیڈیا ہے یہ حدیث مبارکہ ہمسایوں کے حقوق کے مابین متعلق جو ہے، اللہ اکبر جو ہے، اور بلکہ فرمایا کہ گھر میں پکنے والے کھانے سے، یعنی آپ نے کوئی خوشبودار چیز بنائی ہے تو اس کی خوشبو سے اسے اذیت نہ دو۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر اتنی ایبیلٹی نہ ہو اور وہ اپنے بچوں کو وہ چیز جو ہے نہ مہیا کر سکتا ہو، تو جو ہے تمہارے گھر میں پکنے والی چیز یا تمہارے گھر میں آنے والے فروٹ اور مغزیات اور جو ہے ڈرائی فروٹ جو ہے اس کے شاہ پر جاتے ہوئے ہو سکتا ہے اس کے دل پر جو ہے گراں گزرے، جو ہے تکلیف ہو، احساس کمتری کا شکار ہو، تو پھر تم ایسا کرو کہ یا تو پھر اس کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دے دو، یا پھر تم اس چیز کو تم چھپا کر لے کے چلو جو ہے، تاکہ اس کے دل میں جو ہے احساس کمتری کا شکار، یعنی اس قدر جو ہے فرمایا جب تم گھر کے لیے پھل خریدو تو اس میں سے کچھ اسے بھی حصہ دے دو۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر رازداری کے ساتھ جو ہے، رازداری کے ساتھ لے کر آؤ۔ تمہارے بچے ہاتھوں میں سیب دبائے ہوئے باہر گلیوں میں کھاتے ہوئے نہ ملیں، تاکہ کہیں ان کے بچے دیکھ کر جو ہے وہ کہیں دل میں ملال اور جو ہے دل میں جو ہے کہیں درد اور جو ہے غم جو ہے احساس کم طریقہ حسرت نہ پیدا ہو۔ عزیز بھائیو، ہم دیکھتے ہیں واللہ العظیم کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی طرف جو ہے اخلاقی طور پر بڑی کمزوری اور کمی نظر آتی ہے، بڑا فقدان ہے۔ ہمارے ہاں یہ تو کہا جاتا ہے کہ ہمسائے ماں پیو جائے، یہ تو کہا جاتا ہے ہمسائے ماں پیو جائے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں جی بڑا ہر بندہ اپنے حق لینے کے چکر میں ہوتا ہے کہ یہ مجھے پروٹوکول نہیں مل رہا میرا۔ اگر میرے بھائیوں ہم سب مل کر یہ طے کر لیں کہ ہم حق دیں گے، ہر بندہ حق دینے والا بن جائے، تو آٹومیٹک دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا انتظام ہو جائے گا۔ میں سوچوں، آپ سوچیں، حق لینے کے لیے میں تگ و دو تو کرتا ہوں، لڑائی فساد کرتا ہوں، کیا میں حق دینے کے لیے بھی کوئی ایسی تحریک جو ہے چلاتا ہوں؟ حق جب میں دوں گا تو انشاءاللہ ایسا ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ بدلے میں میرے حقوق، سبھی اس طرح حق دینے والے اگر بنیں گے تو انشاءاللہ العزیز سبھی لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا اور جو ہے میرے بھائیو نظام سب اپڈیٹ ہو جائے گا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کان فی حاجت اخیہ، جو بھی بندہ کسی مسلمان کی حاجت کے لیے چلتا پھرتا ہے، کان اللہ فی حاجتی، اللہ پاک اس چلت پھرت کرنے والے کی حاجتوں میں لگ جاتا ہے، اس کی ضرورتوں میں لگ جاتا ہے۔ کتنا بڑا خوبصورت پیکیج ہے بھائی، ہم تو سمجھتے نہیں ہیں نا، ہم نے تو ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی ایک معیار بنایا ہوا ہے کہ اس نے میرے باپ کے جنازے میں شمولیت نہیں کی لہٰذا میں بھی نہیں جاؤں گا، اس نے میرے فلاں موقع پر میری مدد نہیں کی تو میں بھی آج اس پر اگر کڑا وقت آ گیا تو میں بھی نہیں کروں گا۔ ہم نے تو یہ معیار بنایا ہوا ہے نا۔ اللہ کے حبیب کیا فرمانا، سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے چھوڑ۔ کمال تو یہ ہے نا، کمال یہ ہے، یہ نہیں کہ اس نے بھی مجھے بلایا تھا شادی پر میں بھی بلا رہا ہوں، اس نے مجھے اپنے فنکشن پر بلایا، یا اس نے مجھے جو ہے یہ معاملہ کیا میری ساتھ بھلائی اچھائی کی تو میں بھی کر رہا ہوں، نہیں۔ پھر جو آپ سے برائی کرتا ہے، اخلاق عالیہ کا کمال درجہ تو وہ ہے کہ پھر آپ اس سے اچھائی کریں۔ صحابہ دیکھ لیں، صحابہ کرام کو کتنا تکلیفیں دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کتنی تکلیفیں ملی، لیکن دیکھیے جب آپ کو استحکام ملا، مضبوطی ملی، فتح اور نصرت نے جب آپ کے قدم چومے تو پھر آپ نے اپنے جان کے پیاسے دشمنوں کو جو ہے کس طرح سے ابائیں اور کبائیں دی، اور آپ نے کس طرح سے ان کو معاف کیا۔ سل من قطعت، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، واتی من ظلمت، جو تجھے نہیں دیتا ہے نا اسے دے، جو تجھے اللہ ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کر، کمال یہ درجہ ہے۔ تو عزیز بھائیو، جب بھی بندہ کسی مسلمان کی حاجت کے لیے چلے پھرے گا، اللہ پاک اس کی حاجتوں میں چلیں گے، اور عیادت کی جائے، اسے ضرورت ہو قرض دیا جائے، اسے کوئی خوشی ملے، اسے مبارکباد دی جائے، اسے کوئی غم ملے تو اس کی ڈھارس بندھائی جائے۔ ہاں جی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس طرح جو ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ دیکھیں صحابہ کے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بکری کی سری ہے اور ایک صحابی کے گھر سے چلی ہے، 7 گھروں کا چکر لگا کر واپس اسی پہلے گھر کے والے کے پاس آ گئی، اور ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے، ہر بندے کا نقطہ نظر کیا ہے کہ یار میرے فلاں بھائی کی زیادہ ضرورت مند ہے۔
میں نے بھیجی آپ کو، آپ نے کہا یار وہ فلاں بھائی ضرورت مند ہے، وہ فلاں بھائی ضرورت مند ہے، وہ فلاں بھائی، یوں 7 گھروں کا چکر کھا کر بھائیو وہ سری واپس پہلے گھر میں آ کھڑی۔ سری قربانی کے موقع پر جو ہے سری، کتنی سری ہے تو روڑی پر پڑی ہوتی ہیں، ہمارے ہاں کتنی اس کی ویلیو ہے، ہاں جی، وہ بنانے کے چکر میں، بنانے کے اس میں جو ہے کون دماغ نکالے اور کون اس کو ہڈیوں کا جو ہے توڑے۔ وہ کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ بیچارے بہتات جو ہوتی ہے، ڈنگر زیادہ جو ہوتے ہیں جانور جو ہے، وہ کئی چھوٹی یا بڑی سری پھینک ہی دیتے ہیں لوگ۔ لیکن اتنی حقیر چیز بھی فرمایا کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کے ہڈیوں کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ بکری کا پایا اور کھری ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اتنا کچھ بھی تمہارے پاس ہے، ضروری نہیں ہے کہ بڑا بڑا جو ہے ہاں جی مہنگا ترین جو ہے ہدیہ دیا جائے ہمسایوں کو، نہیں، جتنا آپ کے پاس ہے۔ آپ ایک کٹوری سالن جو ہے بھیج دیں، آپ نے کوئی اچھی چیز بنائی ہے، آپ اچھی چیز بھیج دیں، چلو وہ بھی آپ کے اس میں جو ہے۔ فرمایا کہ اگر تم شوربہ بناؤ، سالن کا شوربہ، تو اپنے اس شوربے کو اس میں پانی ڈال کر زیادہ کر لیا جائے، تاکہ ہمسایوں کے پاس پڑوس کے 2-4 گھروں میں کٹورا کٹورا دیتے ہوئے جو ہے تمہیں دقت اور تنگی کا جو ہے معاملہ نہ ہو۔ ہمدرد و غم خساری کی جائے۔ ابھی اگر اس کا کوئی بچہ، اس کا کوئی ابا اماں فوت ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے اللہ کوئی بیمار ہو گیا، تیمارداری کیجیے۔ اگر کوئی ان کا فوت ہو گیا تو ہمسایوں کا اتنا حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہمدردی اور غم خواری کریں، اس کے ساتھ جا کر کوئی اسے صبر اور ثبات کی اور تسلی اور تشفی کا جو ہے پیکج دیں، اسے بشر الصابرین کا مجدہ سنا ہے کہ جو ہے بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ہمسایوں کے حقوق ہیں عزیز بھائیوں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شہادت کے بعد میرے والد جناب جعفر تیار کی جب لاش لائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو۔ ہم تو ہمسایہ جناب ہمسایوں کی فوت کی جو ہے دھرنا مار کے بیٹھ جاتے ہیں اور جو ہے خوب گل چھرے اڑاتے ہیں اور جناب بریانی کھاتے ہیں، اور پھر نکتہ چینیاں کرتے ہیں کہ یار سالن میں نمک کم تھا، فلاں کم تھا، یہ تھا وہ تھا۔ حالانکہ حکم کیا ہے؟ اصنعوا لآل جعفر طعاما، لوگو ہمسایوں تم آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو۔ اس لیے کہ آج جعفر کی شہادت کی وجہ سے ان کے بچے آج جو ہے غمزدہ ہیں، ان کے سر سے باپ کا سایہ جو ہے اٹھ گیا جو ہے، تو وہ پریشان ہیں، ان کے گھر اس غم میں انہیں شمولیت اور مشغولیت ہے، تو لہٰذا آپ ان کے لیے کھانا تیار کریں، کیونکہ ان کو حادثہ پیش آ گیا ہے جنہیں انہیں غم کے اندر مشغول کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ابی داؤد کے اندر موجود ہے، دیکھی جا سکتی ہے۔ یعنی اس قدر ان کو جو ہے اللہ کے حبیب نے پروٹوکول دیا، دین اسلام نے ہمسایوں کے حقوق کو جو ہے اجاگر کیا۔ تو ہم غیروں کی طرف نہ دیکھیں جنہوں نے کتے بلیوں کے دن بنائے ہوئے ہیں، عورتوں مردوں کے جو ہے دن بنائے ہوئے ہیں، پولیو ڈے بنایا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ہاں جی، کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جنہوں نے کسی پہاڑوں تک کے دن بنائے ہوئے ہیں۔ بتاؤ پہاڑ جو ہے، پہاڑ کا دن بنانے سے تمہیں کیا ملے گا؟ وہ کام کرو یار، کام کرو، دن بنانے سے کیا کوئی جو ہے۔ تو اگر بھائی کوئی ہمسایہ فوت ہو جاتا ہے تو پڑوسی سے محبت کا یہ انداز ہے، ہاں جی، قطعی ثبوت دیا جائے کہ جو ہے اس کے جنازے میں شمولیت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شاہد الجنازہ حتی یصلی علیہا فلہ قیراط، کوئی بندہ اپنے ہمسایہ کے، اپنے دوست کے، رشتہ دار کے، بھائی کے جنازے میں شامل ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو 1 قیراط ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ومن شاہدہ حتی تدفن، اگر کوئی دفن تک ساتھ رہے فلو قیراطان، اس کے لیے 2 قیراط ہیں۔ قیراط کتنا ہے؟ فرمایا 1 احد پہاڑ جتنا 1 قیراط۔ 9 کلومیٹر پہاڑ لمبا ہے، 9 کلومیٹر، اور چوڑائی تو اس کی مجھے نہیں معلوم جو ہے، 9 کلومیٹر جب اس کی چاروں طرف چکر لگایا جاتا تو 9 کلومیٹر کی جو ہے لمبائی بنتی ہے۔ تو اتنا زبردست ثواب ہے بھائیو، ہمسایوں کے دکھ سکھ میں اس کا ساجی اور شریک بن کے چلنا یہ میرے محبوب کی عادت شریف ہے۔ تو اتنا کچھ کرتے تھے، میں تو حیران ہوا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آتے ہیں، آپ نے سارے 9 گھر والوں سے پوچھا ہے کہ بھئی اس کے لیے کوئی کھانا ہے؟ انہوں نے بتایا جی وہ ہے ہی کوئی نہیں، اتنا ہے کہ جتنا بچوں کو دیا جا سکے۔ مشہور واقعہ آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، میں اس کو جو ہے تھوڑا ریپیٹ اس لیے کر کہ وہ لوگ تو یوں مہمانوں کے حقوق بیان کر عمل کر رہے ہیں، ہمیں دکھلا رہے ہیں، ہمارے لیے ماڈل رول ہے یہ۔ کہا اتنا ہے جتنا بچوں کو جو ہے دیا جا سکے، آپ نے بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو۔
ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، اللہ اکبر، ان کا جب میں بیٹھوں گا نا، جب کھانا لگ جائے تو ظاہر ہے عرب کا یہ دستور ہے کہ میزبان کو بھی مہمان کے ساتھ کھانا ہوتا ہے، تو مجھے بھی کھانا پڑے گا، پھر نہ کہیں کم پڑ جائے مہمان کو جو ہے، لہٰذا تم کھانے کے وقت جب کھانا لگ جائے تو پھر تم چراغ کو اس کی صفائی کے بہانے چراغ کو بند کر دینا، اندھیرا کر دینا، تاکہ جو ہے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر میں اپنا یوں ہی جھوٹی موٹی جو ہے منہ چلاتا رہوں گا، جو ہے ہاں جی اپنا منہ چلاتا رہوں گا، تاکہ مہمان کو اس بات کا احساس ہو کہ میں بھی اس کے ساتھ کھا رہا ہوں۔ اے اللہ اللہ، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میں کھا لوں، میں سمیٹ لوں، میں لے لوں، میرا جو ہے طوطی بولے، میرے ہمسائے کا بھلے سے کچھ ہو جائے۔ یقین کیجئے یہ جہنم کی راہ ہے۔ اس حدیث کو آپ مد نظر رکھیں جس میں ایک عورت کا قصہ سنایا گیا کہ حضور وہ بڑا نمازیں پڑھتی ہے، بڑی عبادت گزار ہے، صدقہ خیرات کی بڑی تابع دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتایا کہ لیکن اس کا ایک عمل ہے کہ وہ زبان سے ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے اور گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے کی بڑی ماہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی فیصلہ سنا دیا، فتویٰ دے دیا، فہی فی النار، فہی فی النار، وہ جہنم کے اندر جانے والی ہے۔ اگر وہ زبان سے ہمسایوں کو تنگ نہ کرتی، بے شک پنیر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا صدقہ کر دیتی، ہاں جی تھوڑی نمازیں، فرضی صدقہ خیرات جو ہے وہ کر لیتی، تو یہ اس کی نجات کے لیے کافی تھا کہ جائے کہ وہ اتنا کچھ کر رہی ہے عبادات کے اندر، لیکن ہاں جی ہمسایوں کو تنگ کر رہی ہے۔ تو پاکیزہ کلام رکھیے بھائیو، ہمسایوں کے ساتھ جو ہے اپنی پسند کو ہاں جی ان کی پسند پر مقدم رکھیے۔ صحابی رسول جھوٹی موٹی کا جو ہے منہ چلا رہے ہیں، اور جو ہے جب اللہ اکبر یہ منظر میرے اللہ کو اتنا پسند آیا ہے ہاں جی کہ میزبان اپنے بچوں کو بھوکا سلا چکا ہے اور خود بھی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر منہ ایسے خام خواہ چلا رہا ہے جیسے کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہو، اور رب العالمین یہ منظر ایسا فلم بند کیا جو ہے، ایسا اس کو جو ہے محفوظ کیا جو ہے کہ اسے قرآن بنا دیا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی ذات پر ایثار کر کے، آپ خود بھوکے ہو کر، آپ خود ضرورت مند ہو کر، بچوں کو بھوکا سلا کر بھی جو ہے ہاں جی دوسروں کی جو ہے ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس منظر کو قرآن کریم کے اندر جو ہے نقل کر دیا جو ہے۔ تو عزیز بھائیوں، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، یہ جنت کی راہ ہے۔ ان کے حقوق کو آپ دینے والے بن جائیں۔ وہ آپ کے حقوق اگر غصب کرتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں، تو وہ مجرم ہیں، ہاں جی آپ کیوں مجرم بنتے ہیں؟ آپ تو ان کے حق ادا کیجیے، آپ انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ ہاں اتدرون مل مفلس، حشر کے دن وہ مفلس بنا کر کھڑے ہوں گے، آپ تو نہ بنے نا انشاءاللہ مفلس جو ہے۔ آپ نے تو کسی کا حق نہ دینا ہونا، آپ تو صحیح سالم نیٹ اینڈ کلین اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔